یہ یحییٰ بن کی روایت سے مروی ہے۔ آمور کے پہلا آدمی جس نے بصرہ میں قضا کا ذکر کیا وہ معبد الجہنی تھا۔ میں حمید کے ساتھ بھی عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور فرمایا، اگر ایسا ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملیں تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں پوچھیں گے۔ اتفاقنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ میں اور میرے ساتھی نے اسے گھیر لیا۔ ہم میں سے ایک اس کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف کھڑا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرا ساتھی مجھے بولنے کی اجازت دے گا۔ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، ہماری سرزمین میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے امور کے بارے میں بات کرنے کے بعد مزید کہا، وہ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حکم الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور واقعات پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں سے ملو تو ان سے کہنا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور بے شک وہ میرے عقیدہ کے ذمہ دار نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا، اگر ان میں سے کوئی جو حکم الہی پر ایمان نہیں رکھتا جو اپنے پاس عہد کے زیادہ تر حصے کے برابر سونا رکھتا اور اسے خرچ کر دیتا اللہ کی راہ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ حکم الہی پر اپنے ایمان کا اس بات نہ کرے۔ انہوں نے مزید کہا، میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے ایک شخص آیا جو خالص سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے بال غیر معمولی کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں تھے، ہم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ آخرکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام سے مراد یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور گھر کی زیارت کرو اگر تم سفر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس نے سوال کرنے والے نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس نے عمر بن الخطاب نے کہا، ہمیں تعجب ہوا کہ اس نے سوال کیا اور پھر خود اس کی تصدیق کر دی۔ اس نے سوال کرنے والے نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم نیکی اور بدی کے بارے میں اللہ کے حکم پر ایمان لاؤ۔ اس نے سوال کرنے والے نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس نے سوال کرنے والے نے پھر کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس نے سوال کرنے والے نے پھر کہا، مجھے قیامت کی گھڑی کی خبر دو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جائے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے سوال کرنے والے نے کہا، مجھے اس کے کچھ آثار بتاؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن اور آقا کو جنم دے گی کہ تم ننگے پاؤں بے سہارا بکریوں کے ریوڑ کو شاندار عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے پاؤ گے۔ اس نے راوی عمر بن الخطاب نے کہا، پھر وہ سوال کرنے والا اپنے راستے پر چلا گیا، لیکن میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیر تک رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل فرشتہ تھے، وہ آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ کو دین کے بارے میں تعلیم دے۔